بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع قوم عاد پر نازل ہونے والے عذاب کا واقعہ ہے۔ محترم ناظرین، قوم عاد مقام احقاف میں رہتی تھی جو عمان اور حضرموت کے درمیان ایک بڑا ریگستان ہے۔ ان کے مورث اعلیٰ کا نام عاد بن اوس تھا، اس لیے پوری قوم کو لوگ ان کے مورث اعلیٰ عاد کے نام سے پکارنے لگے۔ یہ لوگ بت پرست اور بدعمال لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کو ان لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ قوم نے تکبر اور سرکشی کی اور اپنے نبی کو جھٹلا دیا اور اپنے کفر پر اڑے رہے۔ محترم ناظرین، حضرت ہود علیہ السلام بار بار ان سرکشوں کو عذاب الہی سے ڈراتے رہے، مگر اس شریر قوم نے نہایت ہی بے باکی اور گستاخی کے ساتھ اپنے نبی سے یہ کہہ دیا کہ کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں اور اس کو چھوڑ دے جو ہمارے باپ دادا پوجتے تھے؟ تو تم لاؤ جس کا ہمیں وعدہ دے رہے ہو اگر تم سچے ہو۔ چنانچہ عذاب الہی کی جھلکیاں شروع ہو گئیں۔ 3 سال تک بارش نہیں ہوئی اور ہر طرف قحط و خشک سالی کا دور دورہ ہو گیا، یہاں تک کہ لوگ اناج کے دانے دانے کو ترس گئے۔ اس زمانے کا یہ دستور تھا کہ جب کوئی بلا اور مصیبت آتی تو لوگ مکہ معظمہ جا کر خانہ کعبہ میں دعائیں مانگتے تھے تو ان کی بلائیں ٹل جایا کرتی تھی۔ چنانچہ ایک جماعت مکہ معظمہ گئی۔ اس جماعت میں مرثد بن سعد نامی ایک شخص بھی تھا جو کہ مومن تھا مگر اپنے ایمان کو قوم سے چھپائے ہوئے تھا۔ جب ان لوگوں نے کعبہ معظمہ میں دعا مانگنی شروع کی تو مرثد بن سعد کا ایمانی جذبہ بیدار ہو گیا اور اس نے تڑپ کر کہا، اے میری قوم، تم لاکھ دعائیں مانگو مگر خدا کی قسم اس وقت تک پانی نہیں برسے گا جب تک تم لوگ اپنے نبی حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان نہ لاؤ گے۔ مرثد بن سعد نے جب اپنا ایمان ظاہر کر دیا تو قوم عاد کے شریروں نے ان کو مار پیٹ کر الگ کر دیا اور دعائیں مانگنے لگے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے 3 بدلیاں بھیجی، ایک سفید، ایک سرخ اور ایک سیاہ بدلی، اور آسمان سے ایک آواز آئی کہ اے قوم عاد، تم لوگ اپنی قوم کے لیے ان 3 بدلیوں میں سے ایک بدلی کو پسند کر لو۔ چنانچہ ان لوگوں نے کالی بدلی کو پسند کر لیا اور یہ لوگ اس خیال میں مگن تھے کہ کالی بدلی خوب بارش دے گی۔ چنانچہ وہ ابر سیاہ قوم عاد کی آبادیوں کی طرف چل پڑا۔ قوم عاد کے لوگ کالی بدلی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ حضرت ہود نے فرمایا کہ اے میری قوم، دیکھ لو عذاب الہی ابر کی صورت میں تمہاری طرف بڑھ رہا ہے۔ مگر قوم کے گستاخوں نے اپنے نبی کو جھٹلا دیا اور کہا کہ کہاں کا عذاب اور کیسا عذاب، یہ تو بادل ہے جو ہمیں بارش دینے کے لیے آ رہا ہے۔ محترم ناظرین، یہ بادل آبادیوں کی طرف برابر بڑھتا رہا اور ایک دم ناگہاں اس میں سے ایک آندھی آئی جو اتنی شدید تھی کہ اونٹوں کو ماں ان کے سوار کے اڑا کر کہیں سے کہیں پھینک دیا۔ 7 رات اور 8 دن مسلسل یہ آندھی چلتی رہی، یہاں تک کہ قوم عاد کا ایک ایک آدمی مر کر فنا ہو گیا اور ان کی قوم کا کوئی فرد بھی نہ بچا۔ جب آندھی ختم ہوئی تو اس قوم کی لمبی لمبی لاشیں زمین پر اس طرح پڑی ہوئی تھی جس طرح کھجوروں کے درخت اکھڑ کر زمین پر پڑے ہوں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اس بارے میں قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور رہے عاد تو وہ ہلاک کیے گئے نہایت سخت گرجتی آندھی سے، اور وہ ان پر قوت سے لگا دی گئی 7 راتیں اور 8 دن لگاتار۔ محترم ناظرین، پھر قدرت خداوندی سے کالے رنگ کے پرندوں کا ایک غول نمودار ہوا جنہوں نے ان کی لاشوں کو اٹھا اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا، اور حضرت ہود علیہ السلام نے اس بستی کو چھوڑ دیا اور چند مومنین جو آپ کے ساتھ ایمان لائے تھے ساتھ مکہ مکرمہ چلے گئے اور آخری زندگی تک بیت اللہ شریف میں عبادت کرتے رہے۔